مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا جائے گا کہ کیا جنات انسانوں کی طرح مرتے ہیں یا جنات کے لیے قیامت والے ہی دن موت آئے گی۔ اس حوالے سے تفصیلاً اس بات کو سننے کے لیے ہمارے اس پروگرام کو سنیے گا۔ عیسیٰ بن ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو کسی نے خبر دی کہ ملک چین میں ایک علاقہ ہے، جب کوئی وہاں راستہ بھول جاتا ہے تو اس کو آواز آتی ہے کہ راستہ ادھر ہے، اور کوئی نظر نہیں آتا۔ حجاج بن یوسف نے یہ سن کر کچھ لوگ تیاری کی اور ان سے کہا کہ وہاں پہنچ کر قصداً راستہ گم کر دینا، اور جب تم کو آواز آئے تو وہیں اس پر حملہ کر دینا اور دیکھنا کہ وہ کیا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ان کو بھی آواز آئی کہ راستہ ادھر ہے، انہوں نے فوراً حملہ کیا۔ ان جنات نے ان سے کہا کہ تم ہم کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ان سے معلوم کیا کہ تم کب سے یہاں رہتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا مدت تو ہمیں یاد نہیں، مگر ہماری موجودگی میں ملک کی چین 8 مرتبہ تباہ ہو چکا ہے اور 8 مرتبہ آباد ہو چکا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے جنات کے بارے میں فرمایا کہ وہ مرتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا قرآن میں تو ارشاد ہے قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یعنی ان سے پہلے بہت سے انسان اور جنات گزر چکے ہیں۔ حضرت حسن کا یہ فرمانا کہ جنات مرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کی طرح ان کو مہلت دی گئی ہے، جب ان کی موت آئے گی اسی وقت ان کی موت آئے گی۔ اور قرآن کریم کی ظاہری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک صرف ابلیس ہی زندہ رہے گا۔ البتہ اس کی آل اولاد کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جو دلالت کرے کہ اس کی آل اور اولاد بھی قیامت تک زندہ رہے گی، بلکہ قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، اس سے بھی ابلیس ہی کی تخصیص معلوم ہوتی ہے، صرف وہی قیامت تک زندہ رہے گا، اور تمام جنات کا قیامت تک زندہ رہنا قرآن کریم کی کوئی آیت اس پر دلالت نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہو، تمام کے بارے میں کوئی صریح آیت نہیں ہے، تو اس لیے جس طرح انسانوں پر موت آتی ہے اس طرح جنات پر بھی موت آتی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی پوری تصریح بیان کر دی کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنات مرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر ان سے پوچھا کہ یہ چھوٹا سا سانپ جس کو سٹک کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے جنات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زمانے کے گزرنے کی وجہ سے ابلیس بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر پھر 30 سالہ جوان بن جاتا ہے۔ عاصم احول فرماتے ہیں کہ میں نے ربیع بن انس سے پوچھا کیا مجھے کو بتائیے کہ جو شیطان مسلمان انسان کے ساتھ رہتا ہے کیا وہ مرتا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک شیطان تھوڑا ہی ہے، وہ تو ربیہ مضر کی طرح بہت زیادہ ہیں۔ حارث بن میمون فرماتے ہیں کہ جنات تو مر جاتے ہیں مگر شیطان جوں کا توں جوان ہی رہتا ہے اور جوان ہی مرے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ابلیس کی ماں بھی جوان ہے، باپ بھی جوان ہے، ابلیس ان دونوں سے زیادہ جوان ہے۔ تو حضرات، آپ حضرات نے پوری بات کو سنا، معلوم ہوا کہ جو موت ہے یہ جس طرح انسانوں کو آتی ہے اس طرح جنات کو بھی آتی ہے۔ ہاں، جو ابلیس ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے مہلت ہے، اس کی زندگی قیامت تک ہے۔ باقی جو اس کے آگے چیلے ہیں یا اس کے آگے جو کرندے ہیں ان پر موت ایسے ہی ہے جس طرح انسانوں کے لیے موت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں انسان اور شیطان دونوں کی شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ أشواق